مجھے کوئی بندہ چھیڑتا ہے نا میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں چاہے جو مرضی ہو جائے. ہم منگولوں کی اولاد ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے منگولاں دے ہاتھ لگے نے تو آڈے سارے بابے منگولاں نے وڈے ہوئے نے جتنے اولیاء اللہ نے جدوں وہ کافر سن اور انہوں منگول مسلمان ہو جان تے ان بھی بابے انہوں نے ہی وڈنے نے علمی طور پہ. اب یہ سٹیٹمنٹ تھی مرزا جیلمی کی جس کے اوپر میں نے گرفت کی اور دلائل کی روشنی میں احادیث مبارکہ کے حوالہ جات دے کے بتایا کہ مرزا جیلمی نے یہ جملہ بول کے جاہلیت کے نسب پہ فخر کا ارتکاب کیا ہے اور احادیث مبارکہ میں اس پر سخت وعیدات موجود ہیں, بلکہ جہنم کی وعیدات ہیں جو اپنی جاہلیت کے نسب پہ فخر کرتا ہے. صحیح مسلم میں 2160 نمبر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اربعن فی امتی من امر الجاہلیہ, میری امت میں 4 کام جاہلیت کے ہوں گے, امر جاہلیت ہوں گے, لا یترکونہن, کہ یہ امت ان 4 کو نہیں چھوڑے گی. الفخر فی الاحساب, حسب میں فخر کرنا, اپنے کافر آباء و اجداد کے کارناموں کے اوپر فخر کرنا کہ ہمارے آباء و اجداد تو وہ تھے اور ان کا وہ کارنامہ تھا. جس طرح مرزا جیلمی فخر کر رہا ہے کہ میرے آباء و اجداد جو ہیں وہ منگول تھے, جیلمی منگول جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے آباء و اجداد منگول تھے اور میرے آباء و اجداد نے تمہارے اولیاء اللہ نو بڑے ہیں. ان ایسے کافر آباء و اجداد کے اوپر فخر کرنا یہ امر جاہلیت ہے, ان کے جو نا وہ اعمال کے اوپر اور ان کے کارناموں کے اوپر فخر کرنا. وطعن فی الانساب, اور نسب میں تان کرنا. والاستسقاء بالنجوم, اور ستاروں کے ساتھ بارش طلب کرنا. والنیاحۃ, اور نوحہ خوانی کرنا. یہ 4 امر جاہلیت ہے. اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مسند احمد ابن حنبل میں 21178 نمبر اور ناصر الدین البانی نے السلسلۃ احادیث صحیحہ میں اس روایت کو بیان کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 صحابہ آپس میں ایک دوسرے پر انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے اعتبار سے ایک دوسرے پر بات کی, اور ایک نے کہا کہ میں جو ہے وہ فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں ہوں, اور اس طریقے سے وہ فخر کرنے لگے, اور دوسرے نے کہا میں فلاں بن فلاں ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ان کو فرمایا کہ اسی طرح 2 شخصوں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنے نسب پہ فخر کیا تھا, تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ یہ جو اپنے 9 آباء و اجداد کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے والا ہے, ان 9 کے ساتھ 10واں یہ شخص جہنم میں جائے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ آباء و اجداد جو کافر ہوں, زمانہ جاہلیت کے آباء و اجداد ہوں, ان پر فخر کرنا یہ امر جاہلیت ہے, مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. اب پھر مرزا نے اس بیان کے بعد ایک دوسرا رخ بدلا اور رنگ بدلتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ میں نے جاہلیت کے نسب پہ فخر نہیں کیا, میں نے ان کی بہادری کی پلس اللہ کی طرف سے عذاب بن کے جو مسلط ہوئے مسلمانوں پہ اس کے حوالے سے میں نے بتایا تھا مسلمانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے. لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ صوفی سارے منگولوں نے ختم کیے ہیں, اوتھے کو صوفی کام نہیں آیا. جدو منگول چڑھے نا وہ اللہ کا عذاب بن کے نازل ہوئے نا ان کے اوپر. میں نے تو اصل میں جو ہے وہ منگولوں کے حوالے سے یہ کہا تھا, ان کی بہادری کا ذکر کیا تھا, اور ان کو اللہ نے جو عذاب بنا کے مسلمانوں پہ مسلط کیا تھا میں نے تو اس کا ذکر کیا ہے. حالانکہ اس کا بیان سن لیں, بیان کے اندر واضح الفاظ ہیں کہ مجھے کوئی چھیڑتا ہے تو میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں, اور ہم منگولوں کی اولاد ہیں. اب یہ کیا تاثر دینا چاہ رہا ہے کہ جس طرح منگول جو ہے وہ اپنے دشمنوں سے بدلہ لے کے رہتے تھے, ہم چونکہ منگولوں کی اولاد ہیں تو ہم اپنے دشمنوں سے بدلہ لے کے رہیں گے. ابھی حال ہی میں کچھ دن پہلے جو سیلاب آیا تو سیلاب کے حوالے سے اس نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی, تو اس نے مرزا منگول جیلمی نے اس ویڈیو میں یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ وحی کے بغیر کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عذاب ہے, کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ علم الغیب کے ساتھ ہے اور اس کا فیصلہ وحی کے ساتھ ہو سکتا ہے. آج کی ڈیٹ میں چونکہ پیغمبر وقت دنیا میں موجود نہیں ہے, لہٰذا کوئی بھی آنے والی تکلیف جو ہے اسے آپ قطعاً عذاب الہی نہیں کہہ سکتے, کیونکہ یہ خالصتاً علم الغیب سے تعلق رکھنے والی چیز ہے جو کہ صرف پیغمبر کے ساتھ خاص ہے. بعض لوگ ہر چیز کو عذاب الہی کے طور پر پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ بہت بڑی جرأت ہے. یعنی آپ کے مخالف کے اوپر تکلیف آ گئے تو آپ کہتے ہیں یہ اس کے اوپر عذاب ہے, وہی آپ کے اپنے کسی پہ تکلیف آئے تو آپ کہتے ہیں یہ آزمائش ہے. سب کے لیے آزمائش کا لفظی استعمال کریں. وحی کے بغیر آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. سیلاب جو ہے اس کو عذاب قرار دینے کے لیے
وحی کا فیصلہ ضروری ہے، جب تک وحی نہیں ہے تو اس کو عذاب الہی قرار نہیں دے سکتے۔ تو ہمارا سوال مرزا جیلمی سے یہ ہے کہ تم نے منگولوں کو عذاب الہی قرار دیا، اللہ نے ان کو عذاب بنا کے مسلمانوں پہ مسلط کیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منگولوں کے عذاب الہی ہونے پر تمہارے پاس کیا دلیل موجود ہے؟ قرآن کی کون سی آیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی حدیث ہے کہ جس حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ یہ منگول جو ہیں یہ اللہ کا عذاب بن کے تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے؟